بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ انسپیکٹر فائل لے کر اس میں موجود رپورٹ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ رپورٹ پڑھتا گیا اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ رپورٹ میں لکھا تھا انگلیوں کے نشانات کمر کے تھے۔ حیرت، ناممکن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسپیکٹر پریشان ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ واقعی پہلے جب اس نے رپورٹ پڑھی تھی تو رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ چاقو پر انگلیوں کے نشان مسٹر زمان کے ہیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ وکیل نے انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں؟ انسپیکٹر ہکلایا۔ آپ کمر سے بعد میں نپٹیے گا، پہلے آپ زمان صاحب کو جانے کی اجازت دیں۔ وکیل نے کہا تو انسپیکٹر نے پریشانی سے کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ زمان کی رہائی پر شراجیہ اور ناصر پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ بلال کو اس بات کی بھنک پڑ چکی تھی، وہ بھی بہت خوش تھا۔ وہ حیران تھا کہ ہنا کا مرڈر ہو گیا اور الزام بھی زمان پر آ گیا، لیکن اسے وکیلوں نے بتایا کہ شاید انسپیکٹر جان بوجھ کر زمان صاحب کو پھنسانا چاہتا تھا۔ بلال نے وکیلوں کو انسپیکٹر کے خلاف ایکشن لینے کا کہا تو زمان نے منع کر دیا اور کہا یہی بہت ہے کہ میں باعزت رہا ہو گیا۔ زمان پر اللہ کا خاص کرم تھا، وہ جس مصیبت میں بھی پھنستا آسانی سے نکل جاتا تھا۔ آج شراجیہ نے گھر میں چھوٹی سی پارٹی کا انتظام کیا تھا، کافی کچھ بنایا تھا۔ اس دعوت میں بس وہ چاروں ہی موجود تھے۔ پیزے سے لے کر آنے کا کام زمان نے کرنا تھا اور وہ پیزے چلا بھی گیا تھا۔ پیزا شاپ پر پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ کاؤنٹر پر جو لڑکی کھڑی تھی وہ اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ اس کی سابقہ پڑوسن آمنہ تھی۔ زمان کاؤنٹر کی طرف بڑھا، آمنہ سر جھکا کر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ یس سر، وہ سر اٹھاتے ہوئے بولی اور اپنے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ آمنہ تم اور یہاں؟ زمان حیرانگی سے بولا۔ جی سر، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ تم یہ نوکری کیوں کر رہی ہو؟ زمان کی حیرت بھی دور نہیں ہوئی تھی۔ بھائی کے مرنے کے بعد اور کیا کرتی؟ آمنہ نے برجستہ جواب دیا۔ کیا؟ زمان حیرت سے بولا۔ راشد انتقال کر گیا اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ کیا بتاتی میں آپ کو زمان صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ نے تو ایک بار بھی مجھ سے مڑ کر نہیں پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا پھر مر گئی ہوں۔ وہ تو میں ہی پاگل تھی جو آپ کے لیے دل میں جگہ بنا بیٹھی تھی۔ تو تم مجھ سے پیار کرتی تھی؟ زمان کو ایک دھچکا سا لگا۔ جی ہاں، لیکن آپ تو ایسے گھر چھوڑ کے گئے، دوبارہ کوئی خبر ہی نہیں رہی۔ راشد ایک ٹرک سے ٹکرا کر اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ گیا، آخر کب تک بھوکی رہتی؟ بڑی مشکل سے یہ جاب ملی ہے۔ آمنہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تم مجھ سے ایک بار مل تو لیتی؟ زمان نے کہا۔ کیا کہتی اور کہاں ملتی؟ میں آپ سے جاتے ہوئے ایک لفظ اللہ حافظ بھی آپ مجھے نہ کہہ کر گئے، اور ویسے بھی کسی کے آگے میں ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ وہ غصے سے بولی۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا آمنہ، زمان شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ آپ کا جو بھی مطلب تھا آپ اپنا آرڈر لیجئے اور پلیز یہاں سے چلے جائیے، آمنہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ زمان کچھ نہ بولا اور پیزا لے کر گھر آ گیا۔ شراجیہ کو پیزا دیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تینوں زمان کو جاتا ہوا حیرت سے دیکھتے رہے۔ اسے کیا ہوا؟ بلال حیرانگی سے بولا۔ پتہ نہیں، ناصر نے کندھے اچکائے۔ پتہ کرتے ہیں، چل۔ اتنا کہہ کر شراجیہ کمرے کی طرف بڑھی، دونوں تیزی سے شراجیہ کے پیچھے ہو لیے۔ تم پریشان لگتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ شراجیہ نے پوچھا۔ بلال، بات دراصل یہ ہے کہ پیزا شاپ پر آمنہ ملی تھی، وہ حالات کی سنگینی کے باعث وہاں جاب کر رہی ہے۔ اس کے خالد دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس کا بھائی ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، زمان نے بتایا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، بلال اور ناصر نے بیک آواز ہو کر کہا۔ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، اسے اس بات کا شکوہ ہے کہ جب میں نے وہ مکان چھوڑا تو اس سے مل کر بھی نہیں گیا۔ بھائی کے مرنے کے بعد وہ نوکری کرنے لگی۔ بلال، مجھے واقعی دکھ ہے کہ میں نے کبھی بھی اس سے ملاقات نہیں کی، حالانکہ وہ میری اچھی پڑوسن تھی۔ اس نے پیزا شاپ پر مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، زمان افسردہ لہجے میں بولا۔ واقعی ہم نے غلط کیا، ہم نے مڑ کر ایک دفعہ بھی اس سے ملاقات نہیں کی۔ آخر اس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، ہم ہی اس کے قریبی دوست تھے۔
ہم نے واقعی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. بھائی کے علاوہ اگر اس کا دنیا میں کوئی تھا تو زمان وہ صرف تم تھے, بلال نے کہا, اور اس بات کا تو افسوس ہے. زمان پریشان ہوتے ہوئے بولا, ہمیں آمنہ کی ہیلپ کرنی چاہیے. شراجیہ نے کہا, نہیں وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی خفا ہے. زمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا, وہ میری کسی بھی قسم کی ہیلپ قبول نہیں کرے گی. زمان اب زیادہ نہ سوچئے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر کرے گا. شراجیہ نے زمان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. بلال نے کہا تو زمان نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا. دوسرے دن صبح کے وقت جب زمان سو کر اٹھا تو شراجیہ بیڈ پر موجود نہیں تھی. زمان اٹھ کر باہر آیا تو اسے شراجیہ کہیں بھی نظر نہ آئی. وہ کچن میں گیا تو اس نے دیکھا ناشتہ ناصر نے تیار کیا ہے. یہ شراجیہ کہاں ہے, نظر نہیں آ رہی. زمان نے ناصر سے پوچھا. صبح تیار ہو کر چلی گئی, کچھ بتا کر بھی نہیں گئی. ناصر نے بتایا. تم نے پوچھا نہیں؟ زمان نے پوچھا. جی نہیں, ناصر نے جواب دیا. اوکے, اتنا کہہ کر زمان کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا. اس نے کلاک پر نظر ڈالی تو کلاک صبح کے 10 کا ٹائم بتا رہی تھی. ساری رات وہ آمنہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا, اس لیے وہ جلدی نہ اٹھ سکا. وہ باتھ روم میں داخل ہو گیا. فریش ہونے کے بعد وہ ناشتے کے ٹیبل پر آ بیٹھا. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ دفتر پہنچا تو پتہ چلا آج بلال آفس نہیں آیا. بلال کی طبیعت کچھ ناساز تھی. دفتری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ بلال کے گھر پہنچا. کیا بات ہے, آج آفس نہیں آئے؟ زمان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بلال نے بتایا. اچھا ایسا کرو, کل بھی چھٹی کر لینا. زمان نے کہا. ٹھیک ہے, بلال نے اس بات میں سر ہلا دیا. اخبار میں اشتہار دے دو کہ پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے. زمان نے کہا. ہنا جیسی پرسنل سیکرٹری؟ بلال نے ہنستے ہوئے کہا. توبہ توبہ, اللہ ایسی سیکرٹری سے بچائے. زمان کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا تو بلال ایک بار پھر کہا لگا کر ہنس پڑا. تو ہنی مون پر کب جا رہا ہے تو؟ کافی دن ہو گئے تجھے کہتے ہوئے, بلال نے پوچھا. 2-3 دن میں پروگرام بنا رہا ہوں. زمان نے کہا تو بلال نے اس بات میں سر ہلا دیا. زمان جب گھر پہنچا تو شراجیہ گھر میں ہی موجود تھی. شراجیہ, صبح تم کہاں چلی گئی تھی؟ زمان نے پوچھا. آپ کے لیے ایک سرپرائز کا انتظام کرنے گئی تھی. شراجیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. سرپرائز؟ زمان حیرانگی سے بولا. کیسا سرپرائز؟ یہ میں آپ کو کل بتاؤں گی. شراجیہ مسکراتے ہوئے بولی. ٹھیک ہے, مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اچھے سے اچھا سرپرائز دو گی. زمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو شراجیہ جواباً بھی وہ بھی مسکرا دی. دوسرے دن زمان سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا شراجیہ پھر بیڈ پر موجود نہیں تھی. یہ کیسا سرپرائز ہے؟ زمان بیڈ سے اترتے ہوئے بولا. وہ کمرے سے باہر آیا اور کچن میں داخل ہوا, لیکن آج تو ناصر بھی اسے کہیں نظر نہیں آیا. اس نے سارا گھر چھان مارا لیکن اسے ناصر کہیں بھی نظر نہیں آیا. آخر یہ مجھے بتائے بغیر کیا کر رہے ہیں؟ وہ الجھن بھرے لہجے میں بولا. آج گھر میں رہ کر دیکھوں تو یہ آخر کر کیا رہے ہیں؟ یہ سوچ کر اس نے بلال کے گھر فون کر دیا تاکہ آج وہ آفس کا کام سنبھال لے. لیکن بلال کے گھر بیل تو جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا. یہ کمبخت بلال فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ غصے سے بڑبڑایا. کافی دیر تک ٹرائی کرتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. آخر تھک ہار کر اس نے ریسیور کریڈر پر پڑھا اور کمرے میں بیٹھ گیا. زمان کے ذہن میں کئی سوالوں نے الجھن پیدا کر دی تھی. وہ پولیس اسٹیشن سے تو بآسانی رہا ہو گیا لیکن جو کچھ اسے وکیلوں نے بتایا تھا ایسا اس دن کچھ بھی نہیں ہوا تھا, کیونکہ اس رات اسے ہنا کا ملازم کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا. اور جبکہ ملازم کا کہنا تھا کہ زمان قتل کے بعد آیا تھا, اس کا مطلب ملازم جھوٹ بول رہا تھا. اور میں تو اس رات ہنا کے ساتھ سویا تھا اور صبح کو واپس آیا تھا. انسپیکٹر کا کہنا تھا کہ ملازم اب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ رہا ہے. انسپیکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سب سے بڑی الجھن یہ تھی کہ فنگر پرنٹس کی رپورٹ بھی آدھے گھنٹے میں بدلی جا چکی تھی. حالانکہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے رپورٹ پڑھ چکا تھا کہ چاقو پر انگلیوں کے نشان زمان کے ہیں. جب ملازم نے اپنا بیان بدلا تو رپورٹ بھی بدل گئی, حالانکہ وہ انسپیکٹر کی آنکھوں کے سامنے سے ایک سیکنڈ بھی پڑے نہیں ہوئی. یہ ایسی الجھن تھی جو شاید کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی تھی. پھر وہ اپنے بستر پر آرام سے لیٹ گیا اور جب کلاک پر نظر ڈالی تو صرف ابھی 12 کا ٹائم تھا. یہ آخر شراجیہ اور ناصر چلے کہاں گئے؟ اچانک اس کے ذہن میں آیا کیوں نہ ڈرائیور سے دریافت کیا جائے, لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ ظاہری بات ہے ڈرائیور بھی انہی کے ساتھ ہوگا. ایک بار پھر زمان سوچوں کے سمندر میں کھو گیا. ہیلو زمان. اچانک زمان کے کانوں میں ایک جانی پہچانی نسوانی آواز پڑی. زمان نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور تیزی سے بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا. سامنے آمنہ شادی کے جوڑے میں ملبوس کھڑی تھی. آمنہ تم؟ وہ حیرانگی سے بولا. پھر اچانک آمنہ کے پیچھے سے مسکراتا ہوا بلال سامنے آ گیا. بلال تم؟ وہ ابھی تک الجھن میں مبتلا تھا. جی ہاں, یہ دونوں شادی کر چکے ہیں اور یہی آپ کا سرپرائز ہے. شراجیہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. اس کے پیچھے ناصر بھی تھا.
یہ سب کیا ہے؟ زمان حیرانگی سے بولا۔ میں بتاتا ہوں، بلال پہلے ہی بول پڑا۔ پرسوں جب تم نے آمنہ کی بات کی تو بھابی نے آمنہ کے متعلق مجھ سے ساری معلومات حاصل کی، پھر انہوں نے مجھے یہ رائے دی کہ میں آمنہ سے شادی کر لوں، اس طرح زمان کے دل سے بوجھ اتر جائے گا۔ میں راضی ہو گیا، اس لیے ہم آمنہ کے گھر اسے منانے چلے گئے۔ ہم نے پلان بنایا کہ تمہیں اس بات کی خبر بالکل بھی نہ ہو۔ کافی بحث و منت کے بعد آمنہ بھی مان گئی اور آج ہم نے نکاح کا پروگرام بنایا تھا، سو ہم صبح ہی نکل گئے۔ زمان مسکرایا اور بولا، آج مجھے بہت خوشی ہے بلال، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ناصر اور تم جیسے دوست مجھے دیے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ شراجیہ جیسی بیوی عطا کی جو میرا اتنا خیال رکھتی ہے، میری چھوٹی چھوٹی پریشانی پر تڑپ اٹھتی ہے۔ زمان میں اس دن کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آمنہ نے زمان کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں آمنہ، زمان نے کہا تو آمنہ مسکرا دی۔ اب کس ہوٹل میں پارٹی دے رہے ہو تم بلال؟ زمان نے پوچھا۔ جس ہوٹل میں تم کہو، بلال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلال، آج سے تم اور آمنہ اسی گھر میں رہو گے، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ آخر اتنا بڑا گھر ہے، فیملی ہوگی تو گھر ہرا بھرا لگے گا، زمان نے کہا۔ اور ناصر، تم بھی اپنی ماں جی کو یہیں بلا لو۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلال، شادی تمہاری نہیں ہے، اس لیے ہنی مون پر بھی تم ہی پہلے جاؤ، زمان نے ایک بار پھر فیصلہ سنایا۔ زمان حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ جب سویا تھا تو اپنے بستر پر موجود تھا، لیکن اب جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گھنے جنگل میں موجود تھا۔ وہ بڑا خوفناک جنگل تھا۔ یہ کہیں یہ پھر خواب تو نہیں؟ اس کے ذہن میں خیال آیا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی انگلی دانتوں میں دبا لی تو بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خواب نہیں، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یا میرے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پریشانی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اچانک اس کے کان میں پتوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز پڑی تو زمان نے اس سے دیکھا تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی کیونکہ سامنے ایک شخص کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کا خوفناک چہرہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ناک عام ناک سے کافی بڑی تھی، آنکھوں کی جگہ دو گڑے تھے جن میں جیسے دو انگارے دہک رہے تھے، نچلا آدھا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ آؤ، وہ شخص چیخا اور غائب ہو گیا۔ اس شخص کو غائب ہوتے دیکھ کر زمان گھبرا گیا اور ایک طرف دوڑ پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ جب وہ دوڑتے تھک گیا تو ایک جگہ کھڑا ہو کر اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ وہ اس جگہ سے کافی دور بھاگ آیا تھا۔ اس آدمی کا چہرہ بار بار زمان کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ اتنا خطرناک ہونے کے باوجود زمان کو کچھ کر نہیں رہا تھا۔ جس طرح وہ چیخا تھا اس کا ضرور کوئی مطلب تھا۔ زمان کو بھوک کا احساس بھی ہونے لگا۔ اچانک اس کی نظر درخت پر لگے سیبوں پر پڑی۔ سیبوں کا رنگ سرخ تھا۔ زمان کے نہ اتنے سرخ سیب اس نے کبھی دیکھے تھے۔ درخت کی ساری شاخیں اونچی تھی سوائے ایک شاخ کے۔ زمان سیب توڑنے کے لیے اپنی جگہ سے اچھلا تو اس کا ہاتھ شاخ پر لگا اور دو تین سیب شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر گرے۔ زمان زمین پر گرے سیبوں کا حال دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ سارے سیب زمین پر گر کر پانی بن گئے۔ یہ کیا؟ وہ حیرت سے بولا۔ سیب پانی کیسے بن گئے؟ اس نے دو تین سیب اور شاخ سے اتارے لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ اس نے سیب کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ آگے بڑھا تو اسے کئی جگہ انسانی ڈھانچے نظر آئے۔ کافی خوفناک جنگل تھا یہ۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کسی ہونہار جانور سے اس کا واسطہ نہ پڑ جائے۔ ڈر کی وجہ سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اچانک ایک عجیب قسم کی آواز فضا میں گونجی اور پھر ایک عجیب قسم کا شور ہر طرف پھیل گیا۔ چند لمحوں میں ہی زمان اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ زمان کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں پایا۔ وہ پتوں اور بانسوں کی بنی ہوئی جھونپڑی تھی۔ زمان کے سامنے بڑے سے پتے میں عجیب قسم کے پھل پڑے ہوئے تھے۔ زمان کو تو بھوک پہلے سے ہی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ پھل کی طرف بڑھایا، پھر یہ سوچ کر ہاتھ پیچھے کر لیا کہ یہ پھل بھی سیب جیسے ہوں گے۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی ایسے پھل نہیں دیکھے تھے۔ یا اللہ، مجھے اس مصیبت سے بچا لے، زمان اوپر دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اسی وقت جھونپڑی کا دروازہ کھلا تو وہ جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ پھر تیز پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنائی دی کہ اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی جس کی کمر پر پر لگے ہوئے تھے اچانک درختوں کے بیچ سے نکلی اور اس نے زمان کو کندھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ زمان کو لے کر تیزی سے آسمان کی طرف اڑ گئی۔ اس کے پر بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ اندھیری رات ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ایک جگہ اتری اور زمان کو زمین پر لٹا دیا کیونکہ زمان بے ہوش اور زخمی تھا۔
اس نے زمان کے زخم پر ہاتھ رکھا اور جب ہاتھ اٹھایا تو زمان کے جسم پر کوئی بھی زخم نہیں تھا۔ پھر وہ زمان کے چہرے پر جھک گئی۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ آنسو لڑکی کے خوبصورت گال سے ہوتے ہوئے زمان کی آنکھوں پر جا گرے تو زمان کی آنکھیں کھلی۔ اس نے اپنے پاس روتی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا۔ اس نے دیکھا لڑکی کی کمر پر پر بھی موجود تھے۔ چاند کی روشنی میں زمان کو چہرہ شناسا سا لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شراجیہ تم؟ وہ حیرانگی سے شراجیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، زمان مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیفیں جھیلنی پڑی۔ شراجیہ کہتی ہوئی زمان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ زمان حیرانگی سے شراجیہ کی پروں کی طرف دیکھ رہا تھا اور شراجیہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ شراجیہ کیا ہوا، تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ زمان نے اسے اپنے آپ سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ شراجیہ کوئی جواب دیتی، آگ کے شعلے زمان کی طرف بڑھے تو فوراً ہی زمان چیختا ہوا ایک طرف بھاگا۔ شراجیہ نے غصے سے گھوم کر دیکھا، سامنے وہی پرندہ نما انسان اور ایک خوبصورت لڑکی پروں کے سہارے کھڑے تھے۔ شراجیہ نے گردن گھما کر زمان کی طرف دیکھا جو مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ شراجیہ نے اپنا ہاتھ زمان کی طرف کیا تو زمان کے کپڑوں میں لگی آگ تیزی سے بجھ گئی۔ آگ نے زمان کے جسم کو بالکل بھی نہیں چھوا تھا۔ شراجیہ بپھڑی ہوئی شیرنی کی طرح گھومی اور بولی، گابا اور نجالیہ، یہ تمہارا آخری دن ہے۔ آج میں تم دونوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گی۔ بہت ظلم کر لیا تم نے زمان پر، لیکن اب بس، میں نے بہت خیال کر لیا تمہارا، لیکن اب نہیں۔ شراجیہ گرجتے ہوئے بولی، نہیں میری بہن شراجیہ، اگر زمان میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں ہوگا۔ آج میں زمان کا اور تمہارا خاتمہ اگٹھے کروں گی۔ وہ خوبصورت لڑکی بولی۔ وہ واقعی بہت ہی حسین تھی، لیکن شراجیہ سے کم تھی۔ شراجیہ کچھ نہ بولی۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس میں ایک عجیب قسم کا ہتھیار آ گیا۔ اس نے وہ ہتھیار نشانہ لے کر پھینکا۔ شراجیہ نے اکھم سے کام لیا تھا، نشانہ اس نے نجالیہ کا لیا تھا، لیکن وہ ہتھیار اس نے گابا کی طرف پھینک دیا تھا۔ وہ حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اس لیے وہ عجیب قسم کا ہتھیار گابا کے سینے میں جا لگا تو گابا چیختا ہوا زمین پر گرا۔ زمین پر گرتے ہی گابا کو نیلے رنگ کی آگ نے پکڑ لیا۔ چند ہی منٹوں میں گابا کی لاش راکھ بن کر ڈھیر بن گئی۔ نجالیہ حیرانگی سے گابا کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ اب تو میرا اور ویار سہ، نجالیہ غصے سے شراجیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنے سر پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا۔ اب نجالیہ کے جسم تیزی سے گول گول گھومنے لگا اور پھر نجالیہ نے شراجیہ پر وار کرنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر شراجیہ بھی اپنا وار کرنے لگی اور پھر ایک کاری وار نجالیہ کو خاکستر کر دیا۔ نجالیہ کی چیخ سے پوری فضا دہل کر رہ گئی۔ شراجیہ نے آنکھیں بند کی اور اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے تو اچانک فضا میں ایک خوبصورت چہرہ ابھرا جو خوبخود شراجیہ جیسا تھا، لیکن اس چہرے پر بھورا پن موجود تھا۔ ماں مجھے اس روپ اور اپنی دنیا سے آزاد کر دو، شراجیہ گر گراتے ہوئے بولی۔ بیٹی تم نے نجالیہ کو ختم کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن ماں اب جانتی ہیں کہ اس نے میرے خاطر کیسے ظلم کیے ہیں۔ شراجیہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے اسے کافی سمجھایا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، اور آج اتنا کہہ کر شراجیہ کی ماں رو پڑی۔ ماں آپ جانتی ہیں وہ کیسی لڑکی تھی، وہ آپ کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے پیش نہیں آتی تھی۔ شراجیہ کی آواز بھی بھرا گئی تھی۔ ہاں لیکن وہ تھی تو میری بیٹی، شراجیہ کی ماں نے کہا۔ آپ مجھے بس ان پروں سے نجات دلا دیں، میں آدم زادی بن کر رہنا چاہتی ہوں اپنے زمان کی خاطر، شراجیہ حسرت بھرے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں تجھے جن زادی سے چھٹکارا دے دوں گی تیری خوشی کے لیے۔ آج سے تم جن زادی سے آزاد ہو، اپنی دنیا میں خوش رہو۔ شراجیہ کی ماں یہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ شراجیہ کے ارد گرد تیزی سے دھواں پھیلنے لگا، ساتھ ہی زمان کے بھی۔ جب دونوں کے گرد سے دھواں چھٹا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ زمان حیرانگی سے شراجیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہاری حیرانگی بجا ہے زمان، بیٹھو میں تمہیں سب کچھ بچاتی ہوں۔ شراجیہ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو زمان خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زمان، میں اور نجالیہ سگی بہنیں ہیں، ہم جن زادیاں ہیں۔ ہمارا باپ قبیلے کا سردار تھا، ہمارا قبیلہ ایک مسلم قبیلہ ہے۔ میری ماں نے نجالیہ اور میری پرورش ایک جیسے کی۔ ہمارا باپ ہماری پیدائش کے کچھ سال بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں اور نجالیہ الگ الگ ذہنوں کی مالک ہیں۔ میں ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتی اور کبھی بھی میرے دل میں غرور نہیں جاگا کہ نجالیہ کو اس بات کا غرور تھا کہ وہ سردار کی بیٹی ہے۔ نجالیہ مجھ سے اس لیے بھی جلتی تھی کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ مجھ سے نفرت اس لیے بھی تھی کیونکہ میں اس سے زیادہ حسین تھی، لیکن میں اس سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ میرے باپ نے اپنی تمام طاقتیں میرے نام کر دی تھی۔
ایک دن گھومنے پھرنے کے لیے میں انسانوں کی دنیا میں آئی، تب ایک جگہ میں نے تمہیں اور بلال کو دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، میرا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور میں تمہیں اپنا دل دے بیٹھی۔ میں دوبارہ اپنے گھر واپس آئی تو میں نے نجالیہ کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے منہ سے تمہاری اتنی تعریف سن کر اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنی پسند دکھاؤ، تو میں اس نے دوسرے دن تمہارے گھر لے آئی۔ اس وقت تم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بالوں میں برش پھیر رہے تھے۔ تمہیں دیکھ کر نجالیہ دنگ رہ گئی۔ اس کے دل میں تمہیں پانے کی امنگ جاگی اور ایک دن اس نے مجھ سے کہہ دیا، شراجیہ تم سے ایک بات کہوں؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں کہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم زمان کو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ بے دھڑک بولی، مجھے زندگی میں کبھی بھی کوئی اتنا پسند نہیں آیا جتنا زمان۔ وہ میری رگ رگ میں بس گیا ہے، تم اسے میرے لیے چھوڑ دو۔ لیکن تمہارے عاشق البانہ کا کیا ہوگا، جس سے تم نے پتہ نہیں کیسے کیسے اظہار محبت کیے ہیں، اور اب تو تم اس سے شادی بھی کرنے والی تھی۔ میں حیرانگی سے بولی، البانہ اور نجالیہ کے محبت کے چرچے پورے قبیلے میں مشہور تھے، اور ماں نے نجالیہ کو اس سے شادی کرنے کی اجازت بھی دیتی تھی۔ وہ میں اس سے پیار نہیں کرتی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، لیکن تم نے تو خود اس کے بارے میں ماں سے بات کی تھی۔ میں نے کہا، میں نے کہہ دیا کہ میں اس سے پیار نہیں کرتی۔ وہ غصے سے بولی، نہیں کرتی تو پھر تم میری زندگی کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ تو اپنے لیے کسی کو پسند کیا اور تم اس پر بھی ڈورے ڈالنا چاہتی ہو۔ کل تم زمان کو بھی ایسے ہی چھوڑ دو گی؟ میں نے کہا تو وہ مسکرائی اور بولی، تم شاید بھول رہی ہو، وہ ایک آدم ذات ہے اور تم ایک جن زادی۔ تو کیا ہوا؟ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ محبت ایسی چیزیں نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں تمہیں پانے کے لیے ایک بار پھر انسانی دنیا میں آئی۔ اس دفعہ میں تمہارے آفس میں آئی۔ ہاشم خان اچھا آدمی تھا، اس نے مجھے ٹیلی فون آپریٹر کی نوکری دے دی۔ تم نے مجھے دیکھا تو تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور تمہارے دل میں بھی مجھے پانے کی امنگ جاگی۔ میں تمہارے دل کا بھید جان کر خوش ہو گئی۔ اسی رات جب تم اور بلال ہوٹل میں چائے پینے کے لیے گئے، میں تمہارے پاس والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور تمہیں ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں اس وقت غائب حالت میں تھی، بس ہاشم خان اپنی بیوی کے ساتھ اسی ہوٹل میں آئے تھے۔ تم نے ایک خواہش ظاہر کی، کاش میرے پاس دولت ہوتی۔ اسی رات ہاشم کی بیوی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں نے اپنی طاقتوں سے ہاشم خان کی وصیت میں رد و بدل کر دی، یعنی اس وصیت کے الٹ ساری دولت تمہارے نام کر دی۔ یہاں تک کہہ کر شراجیہ رکی، تو وہ وصیت تم نے بدلی تھی؟ زمان حیرانگی سے بولا، ہاں ہاشم خان، وہ وصیت میں نے ہی بدلی تھی، اور اس وصیت پر ابھی سائن بھی نہیں کیے تھے۔ سائن بھی میری طاقتوں کا معمولی سا کرشمہ تھا۔ ادھر نجالیہ بھی چپ نہیں بیٹھی تھی، اس نے گابا کو استعمال کیا جو اس کا محافظ تھا۔ گابا بہت طاقتور تھا۔ نجالیہ نے گابا سے وعدہ کیا کہ اگر وہ زمان کو ختم کر دے تو وہ اس سے شادی کر لے گی۔ گابا رضامند ہو گیا کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کی شادی نجالیہ سے ہو جائے۔ گابا نے تم پر پہلا حملہ کیا، لیکن میں نے تمہیں بچا لیا، کیونکہ جب گابا نے تمہاری کار پر حملہ کیا تو مجھے پتہ چل گیا۔ میری آمد پر گابا وہاں سے بھاگ گیا اور میں تمہیں اٹھا کر اسپتال کے گیٹ پر چھوڑ آئی تو تم بچ گئے۔ پھر میں نے گابا کو سزا دینے کا فیصلہ طے کر دیا، لیکن یہی میری بھول تھی۔ اس نے تم پر دوسرا وار کیا اور تمہیں اٹھا کر لے آیا ایک خوفناک کھنڈر میں۔ وہاں بھی میں نے تمہیں پانی میں کھینچا تھا۔ میں نے تمہیں یہی ظاہر ہونے دیا کہ یہ خواب ہے۔ ہمارے قبیلے کا وقت انسانوں کی دنیا کی نسبت تیز چلتا ہے۔ میں غصے میں اسی وقت گابا کو سزا دینے گئی تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کرے گا۔ میں نے اسے پھر معاف کر دیا۔ ادھر نجالیہ پہلے ہی ایک چال چل چکی تھی۔ اس نے اب ہنا کو استعمال کیا۔ اس نے ہنا سے کہا کہ وہ ایک ہی صورت میں ہی زمان کو حاصل کر سکتی ہے۔ نجالیہ کی بات وہ مان گئی۔ ہنا بھی تمہیں پانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے نجالیہ کا ہر کہا مانا۔ اس طرح ہنا نے تمہارے ساتھ گناؤنا کھیل کھیلا۔ ہنا سمجھی کہ وہ نجالیہ کے منصوبے پر عمل کر کے تمہیں حاصل کر لے گی، لیکن جو منصوبہ نجالیہ کا تھا وہ ہنا سمجھ نہ پائی۔ نجالیہ نے ہنا کا قتل ایسے مجرم کی طرح کیا جو آج کل انسانوں میں بہت موجود ہے۔ تم نے گھر آنے کے بعد مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب کیا کرایا گابا کا ہے۔ گابا نے جھوٹ موٹ کا گواہ بن کے پولیس کو بیان دیا، اور تمہاری انگلیوں کے نشان چاقو پر لانا نجالیہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پولیس تمہیں پکڑ کر لے گئی۔ اس دفعہ میں نے گابا کو کافی بڑی سزا دی۔ نجالیہ میرے ڈر سے اپنے اوپر عمل کر کے غائب ہو گئی۔ گابا زیادہ اذیتیں سہ نہ پایا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ سارا کھیل نجالیہ کا ہی ہے۔
میں نے اس سے کہا کہ اگر اس نے اس کیس کو بگاڑا ہے تو وہی سیدھا کرے گا۔ اس طرح وہ پولیس اسٹیشن گیا اور تمہارے حق میں بیان دیا۔ تم پولیس اسٹیشن سے آئے تو میں خوش ہو گئی۔ جب تم آمنہ کی وجہ سے پریشان ہوئے تو میں نے تبھی تمہیں خوش کرنے کے لیے آمنہ کو منایا۔ میری پوری کوششیں رہیں کہ تم خوش رہو اور تمہیں کبھی بھی کوئی اذیت نہ پہنچے، لیکن میری وجہ سے تمہیں کافی اذیتیں ملی۔ شراجیہ برائی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں ایک جن زادی ہوں، کیونکہ یہ جاننے کے بعد تم شاید مجھے چھوڑ دیتے۔ میں تم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میں نے اسی لیے ماں سے آدم ذات کا روپ لیا ہے۔ شراجیہ، زمان بولا۔ جی؟ شراجیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے زمان کی طرف دیکھا۔ میں واقعی خوش قسمت انسان ہوں جو تم مجھے ملی۔ اگر میں اس کے لیے اللہ کا ساری عمر شکر ادا کرتا رہوں تو بھی کم ہے۔ اگر تم ایک بدصورت لڑکی ہوتی تو بھی میں تمہیں کبھی بھی نہ ٹھکراتا۔ آج تک تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، یہاں تک کہ میری وجہ سے اپنی سگی بہن کو بھی مار دیا، میری چھوٹی سی چھوٹی خوشی کا خیال رکھا۔ تم میری بیوی ہو، اس بات پر مجھے فخر ہے اور یہ فخر ہمیشہ رہے گا۔ زمان نے کہا تو شراجیہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ اب بلال واپس آئے تو ہم بھی ہنی مون کے لیے چلیں گے، زمان نے کہا تو شراجیہ نے اسے مضبوطی سے کھینچ لیا۔ اچانک زمان کی آنکھ کھل گئی تو سب سے پہلے اس نے غور سے شراجیہ کو دیکھا جو بے خبر اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ زمان اب تمام باتوں پر غور کر رہا تھا جو کہ اس نے نیند کی حالت میں دیکھا تھا، لیکن وہ خاص طور سے شراجیہ کی ذات کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ پھر خود بخود وہ مسکرانے لگا اور شراجیہ کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔